لیکن وہ اپنی نا کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ رومان ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا اور ہانیہ کو تو جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاذل جھوٹ بول رہے ہیں، میرے امی ابو ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں۔ ہانیہ کا لہجہ سخت تھا۔ تو آپ کہاں کی سچی تھی؟ اگر آپ نے ان سے محبت کی تھی تو آپ مر جاتی، پر کسی اور سے شادی نہ کرتی۔ رومان بھی اس کی انداز میں بولا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے رومان کی طرف دیکھا۔ میں نے شوق سے نہیں کی تھی عماد سے شادی، میری مجبوری تھی۔ ارے واہ، آپ کی مجبوری تھی؟ اور اس کی؟ وہ جو صرف پھپھو کی دی قسم کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ اس نے تو آپ کے گھر آنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ رائمہ پھپھو کبھی اس سے بات کریں گی۔ اس نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آج تک اس نے شادی نہیں کی، کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ اور ہانیہ تو جیسے اب رومان کی باتوں سے پتھر بن گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، شاذل نانو کے گھر نہیں آیا تھا۔ ہانیہ بھی اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن ایک کسک جو ہر وقت اس کو اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی، اس کا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا، اس نے شاذل کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ انسان اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اس نے سوچ کر بھی ہانیہ کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ جھوٹا، فریبی، مکار، دھوکے باز، کیا کچھ نہیں سمجھتی تھی وہ اسے، حالانکہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اف اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابو ایسا کریں گے۔ کاش ابو آپ ایک بار سب بھول کر اپنی بیٹی کا سوچ لیتے۔ میں کس کے ساتھ خوش رہتی ہوں؟ ہانیہ کے آنسو اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجی۔ آنسو کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے فون اٹھایا، جس کی اسکرین پر سجل کا نام چمک رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک لمبا سانس کھینچا، خود کو نارمل کیا اور سجل کی کال ریسیو کی۔ طبیعت کیسی ہے سجل؟ ہانیہ نے محبت سے اس کا حال پوچھا۔ اب تو ٹھیک ہوں آپی، سجل کی آواز ہلکی تھی۔ کیا مطلب؟ آپی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، سجل نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ ماشاء اللہ، کب ہوا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ سجل کی بات پر ہانیہ سب بھول کر اسے مبارک دے رہی تھی۔ خیر مبارک آپی، کل رات ہی ایک دم خراب ہو گئی تھی اور رات ہی یہ دنیا میں آ گیا، سجل نے تفصیل بتائی۔ اچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور یہاں سب میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کب آ رہی ہیں؟ میری جان، میں صبح ہی آ رہی ہوں۔ اگر رات نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جاتی۔ آپ پلیز آ جائیں، سجل نے التجا کی۔ ہاں، میں کل تمہارے پاس ہوں گی، ہانیہ نے اسے یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا کل انتظار کروں گی۔ اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اگلے دن ہانیہ سجل کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ نانو نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی جی، آ جائیں نانو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ نانو نے اسے تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ جی نانو، رات سجل کا فون آیا تھا، اس کے گھر بیٹا ہوا ہے، وہی دیکھنے جا رہی ہوں، ہانیہ نے تفصیل بتائی۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، اور تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ آخری بات نانو نے سنجیدگی سے کہی۔ وہ نانو، میں ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے، اسے واقعی نانو کو بتانا چاہیے تھا۔ اچھا خیر چھوڑو، تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ نانو نے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ کر بات بدلی۔ نانو، ڈرائیور کے ساتھ۔ ہانیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ڈرائیور کے ساتھ سجل کے سسرال جاؤ گی؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے تم اتنی دور کسی اجنبی کے ساتھ آئی ہو؟ لیکن نانو، اس سے پہلے ہانیہ مزید بولتی، نانو نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا ہانیہ، تم ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاؤ گی، میں شاذل کو فون کرتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، ویسے بھی آج سنڈے ہے تو وہ فری ہوگا۔ نانو، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ہانیہ شاذل کا فی الحال سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی،
لیکن دل یہی چاہتا تھا کہ ایک بار اس سے مل کر اس سے معافی مانگ لے۔ ہانیہ ہر بات میں ضد نہیں کرتے، اور ایمن ایمان کو بھی تم میرے پاس چھوڑ کر جاؤ گی؟ اتنا لمبا سفر ہے، بچیاں بیمار ہو جائیں گی، سختی سے کہتے کمرے سے چلی گئی، اور ہانیہ بس خاموشی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ نانو، میں آپ کے کہنے پر آیا ہوں، مجھے نہیں جانا ہانیہ کے ساتھ۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ہانیہ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو میں کبھی نہ آتا۔ شاذل کب سے ہانیہ کو اپنے ساتھ نہ لے کر جانے پر باضد تھا۔ شاذل بیٹا، اپنی نانو کی تو بات مان لو، اس دن جو کچھ بھی ہوا کوئی برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ دیکھو، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ شاذل، نانو ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے جب انہیں سچائی بتائی ہے، ان کا چہرہ تو جیسے بھوت سا گیا ہے۔ رومان بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ شاذل بیٹا کچھ کہے بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ نانو، اسے کہیں باہر آ جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں، کہتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نانو اور رومان مسکرا دیے۔ سجل کے گھر جاتے وقت ہانیہ اور شاذل میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہانیہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ابھی کوئی بھی بات نہ کرے جب تک وہ سجل سے نہ ملے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہانیہ اور شاذل سجل کے گھر پہنچ گئے۔ ہانیہ گاڑی سے اترنے لگی جب شاذل نے اسے بتایا کہ وہ یہاں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے، شام کو اسے لینے آ جائے گا۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا، اسے لگا تھا وہ بھی اس کے ساتھ سجل سے ملنے جائے گا، پر وہ مزید ہانیہ کو کچھ کہے بغیر چلا گیا تھا۔ سجل ہانیہ کے گھر داخل ہوئی تو سب اسے بہت اچھے سے ملے۔ پھر سجل کی ساس اسے سجل کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی سجل کھل اٹھی۔ کیسی ہیں آپی آپ؟ سجل نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ جی بالکل آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنے بھانجے سے نہیں ملیں گی؟ ارے کیوں نہیں ملوں گی، اسی سے تو ملنے آئی ہوں۔ ہانیہ سجل کے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا ہے سجل، یہ تو تم پر بالکل بھی نہیں گیا۔ ہانیہ نے اس کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی آپی، واقعی یہ مجھ پر نہیں گیا، اپنے بابا پر گیا ہے، وہ بھی تو اتنے پیارے ہیں۔ سجل نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا بتاؤ، کیا نام رکھا ہے میرے شہزادے کا؟ آپی، زارون نام رکھا ہے حسن نے، بہت پیارا نام ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ سجل کے ساتھ بڑے بڑے شاپنگ بیگز لے کر اندر داخل ہوئی۔ امی، یہ اتنا سامان کون لایا ہے؟ ان بیگز کو صوفے پر رکھتے دیکھ کر سجل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہانیہ لائی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور کمرے سے چلی گئی۔ آپی، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری ڈلیوری کے دن قریب ہیں تب ہی میں نے شاپنگ کر لی تھی۔ اور یہ پیسے؟ ہانیہ نے پرس سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ پر کس چیز کے؟ سجل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، زارون کی منہ دکھائی، اور باقی وہ جو مشکل وقت میں تم نے دیے تھے۔ سجل، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوں۔ کیا ہو گیا آپی؟ آج آپ جو کچھ ہیں اپنی وجہ سے ہیں، میں نے تو آپ کو بس سمجھایا تھا، عمل تو آپ نے ہی کیا ہے نا؟ پھر بھی سجل۔ آپی، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حسن کی کزن تھی جسے میری شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ عدت کے بعد سے ہی انہوں نے جاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ حسن کے خاندان والوں نے اسے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اسے تو طلاق کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے، بہت کچھ شاید ہر طلاق یافتہ لڑکی کو سننا پڑتا ہے، پر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے جب میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگی، بتاؤ سجل، اگر دکھ مناتی رہی تو میری اولاد تو بھوکی مر جائے گی۔ یہ لوگ جو آج باتیں کر رہے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ میں اور میری اولاد ان کے محتاج ہو کر رہ جائیں، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ آپی، وہ مجھے کہنے لگی، 15 سال میں اس انسان کے ساتھ رہی، چاہے بچے ہیں ہمارے، پر پھر بھی ایک پل نہیں لگایا مجھے طلاق دینے میں۔ وہ بولتے ہوئے زاروں قطار رو بھی رہی تھی۔
تب مجھے لگا عورت کو طلاق کے بعد اتنا مضبوط بننا چاہیے کہ وہ اور اس کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو۔ کل جب اولاد جوان ہو تو فخر سے یہ کہہ سکے، ہماری ماں نے ہمیں باپ بن کر ہماری ہر ضرورت کو اچھے سے پورا کیا ہے، ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیے بلکہ دوسروں کو دینے والا بنایا ہے۔ ہانیہ خاموشی سے سجل کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ اپنے سے کئی سال بڑی عورت سے بات کر رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سجل، جب چچی سے ایمن ایمان کے لیے کچھ لانے کے لیے پیسے مانگتی تھی نا، 100 باتیں سننے کو ملتی تھی، اور آج میری بیٹیاں کچھ بھی فرمائش کرتی ہیں وہ میں خوشی خوشی پوری کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، چلے کھانا لگ گیا ہوگا، چل کر وہ کھا لیتے ہیں۔ سجل جانتی تھی وہ پھر سے ماضی کو یاد کر کے دکھی ہو جائے گی، اس لیے بات بدلی۔ سجل، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ جی آپی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ سجل، وہ مجھے ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے کیسے حقیقت بتائے۔ کیا ہوا آپی؟ سجل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، چلو آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ ہانیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس دن کے بارے میں سجل کو کچھ بتائے۔ جی کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہانیہ بھی اسی کے ساتھ ہو لی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔